اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور اب یہ ایک حسن ترتیب بن چکا ہے الحمدللہ کہ ہر ہفتے ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کی مختلف ڈائمنشنز پر بات کی جاتی ہے، مختلف جہتوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، علماء حضرات کی خدمت میں سوالات پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کی وہ جہتیں ہمارے سامنے کھل کر سامنے آتی ہیں کہ جو عام طور پر ہم مطالعے کے ذریعے وہ ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے یا ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح یہ جو فلسفہ عروج و زوال ہے، اس پر بات ہوئی گزشتہ دو پروگرامز میں۔ قرآن کریم کی آیات بینات سے بھی اس کو سامنے رکھا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو کہ حزب اللہ کہلاتی ہے، اس کامیاب جماعت کا بھی ذکر ہوا، اس کامیاب جماعت کے اوصاف کا بھی ذکر ہوا، پھر اس کی استقامت کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تو عملی طور پر جو ان کا مظاہرہ ہے، عملاً اس چیز کو پازیٹیولی کرنا اور پھر معاشرے پر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس تبدیلی کو جو نبی کریم علیہ السلام شریعت مطہرہ کی صورت میں لے کر آئے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس سے ڈسکس کیا گیا۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ اتحاد جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کیا احکامات ہیں، ملت کی وحدت کے لیے اس کے حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں، اور پھر آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ صوفیہ نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا۔ ایک بہت ہی عمدہ کنکلوژن ہوگا آج کا یہ پروگرام جو ہے، ان دونوں پروگرام سے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کنکلوژن ہوگا آج اس موضوع کے اوپر۔ بہت عمدہ انداز میں انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے ہمارے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، بہت وقتی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں اور قرآن کریم کے حوالوں کے ساتھ اور احادیث کے حوالوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل فرماتے ہیں، علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا حضرت، کسی بھی قوم ملت کی کامیابی کے لیے اتحاد کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی اعتبار سے ہماری صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو، اس حوالے سے بھی احکامات ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں ابتداً اگر آپ اس پر کچھ کلام فرما دیں تو میں پھر مزید اس میں سوالات۔ جی بہت شکریہ۔ یہ اس ہفتے کا بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع، اور عصر حاضر کے تناظر میں بھی مفتی صاحب بہت اہم موضوع ہے۔ یقیناً بہت اہم ہے، اور کوئی قوم اس وقت تک اپنی اگلی منزل کی طرف نہیں جا سکتی جب تک وہ اپنے عروج کے اسباب کو نہ جانے اور اپنے زوال کے اسباب کا تجزیہ نہ کر سکے۔ تو عروج اور زوال دونوں کے اپنی اپنی جگہ پر اسباب ہوتے ہیں، تو ان اسباب کو اختیار کر کے ہی عروج کی طرف جایا جاتا ہے، اور انہی اسباب کا شکار ہو کر ہی کوئی زوال کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا آج اس پرسپیکٹو میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتحاد کے حوالے سے، قوموں کا عروج و زوال، یا اس کو میں قوم کی بجائے امت مسلمہ کہوں، تو امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اندر اتحاد یا اس کے مقابلے میں انتشار، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر میں اس کو سمرائز کروں عروج و زوال کو اور اتحاد کو، تو میں یوں عرض کروں گا کہ جب اتحاد کامل تھا تو عروج کامل تھا، اتحاد تھوڑا کم ہوا، عروج بھی تھوڑا کم ہوا۔ جب وہ اتحاد انتشار میں بدل گیا تو عروج بھی زوال میں بدل گیا۔ لہٰذا عروج اور زوال کے اندر اس کا بہت اہم کردار ہے اتحاد کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بحیات ظاہری اور بجسد ظاہری جب صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، تو چونکہ آپ خود ہی فیصلہ کن اختیار رکھتے تھے، اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی انتشار نہیں ہوا، تو وہ اتحاد اپنے نقطہ کمال پہ تھا، تو عروج بھی اپنے نقطہ کمال پہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد پھر خلافت راشدہ کے 30 سال اگر وہ ہم دیکھیں، اس میں فتوحات ہیں، توسیعات ہیں، اسلام کی شان و شوکت ہے، علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ایک نظام ہے، نظام کی بنیادیں ہیں، اس کا پھیلاؤ ہے، وہ سب وہ عروج اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ان کی ان مٹ اتفاق کی
ایک روش تھی، روش تھی، صحیح، اور وہ تسلیم و رضا کے پیکر تھے اور اطاعت امیر والے تھے بے شک۔ کہ امیر نے جو فیصلہ کر دیا، شورا نے جو فیصلہ کر دیا، وہ دل و جان سے اس کو من و ان تسلیم کرنے والے بالکل تھے۔ ایسے۔ اور رفتہ رفتہ پھر جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام، اس کو اگر میں ایسے کہوں کہ یہ آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ فرسٹ جنریشن تھی، بے شک ایسا ہی ہے۔ اور تابعین پھر سیکنڈ جنریشن ہوئی، پھر تبع پھر تبع تابعین ایسا ہی۔ تھرڈ جنریشن ہوئی۔ تو جب فرسٹ جنریشن تعداد میں کم ہوتی چلی گئی اور سیکنڈ جنریشن کی پینیٹریشن ہوتی چلی گئی، تو وہ جو اتحاد اور اتفاق تھا وہ تھوڑا کمزور ہوتا چلا گیا، اور جو ہی وہ کمزور ہوا تو خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ اچھا، اس کو پھر ایک علمی اعتبار سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک بہت سارے فلسفیانہ عقلی ایسے پہلو نہیں اٹھائے گئے تھے اور قرآن اور حدیث کی سادہ تفسیر، تشریح اور پھر عملی زندگی اس پر فوکس تھا جب مسلمانوں کا، تو انتشار نہیں ہوا، فرقہ واریت نہیں ہوئی۔ لیکن جب عقیدہ علم الکلام کی طرف بڑھا، جب عملی احکام علم الفقہ کی طرف آگے بڑھے، جب اخلاق اور آداب کا علم تصوف کی طرف آگے بڑھا، اور یہ شعبہ جات تقسیم ہوئے، اور ان شعبہ جات کے پھر ماہرین انہوں نے اپنے اپنے شعبہ جات کو فوکس کیا، اور نتیجتاً دوسرے شعبہ جات ان کے فوکس سے کچھ ہٹے بھی۔ اچھا، لہٰذا اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پھر علمی اعتبار سے بھی کئی سیگمنٹ وجود میں آئے۔ اب فقہی اعتبار سے ہم دیکھیں تو پھر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تصوف کے اعتبار سے قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، رفاعیہ، کیا بات؟ مگر یہ سب کچھ جو تھا، اس سب کے باوجود یہ اسلام کا حسن تھا، حسن، بے شک، کیونکہ وہ ایک طبعی اور فطری جو تنوع ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا، اور ان اعلانات ظاہر ہو رہے ویرائٹی کی صورت میں وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ جو علمی اختلاف تھا یا طبعی اور فطری اختلاف تھا وہ مخالفت میں بدلا۔ صحیح، جب مخالفت میں بدلا تو یہاں نفس داخل ہو گیا، نفس داخل ہو۔ اور نفس داخل ہوا، مخالفت میں بدلا تو مخالفت پھر بغض و عناد میں بدلی، بغض و عناد نے عداوت اور دشمنی کی راہ پہ ڈال دیا، جس کے نتیجے میں وہ پارا پارا ہوا وحدت، اور اس کے نتیجے میں زوال ہوا۔ اس پر ایک آیت مبارکہ بھی میں کوٹ کرنا اگر آپ چاہتا اجازت دیں تھا، تو وقفے کی میں جانب بڑھ جائیں۔ انشاءاللہ پھر اس کو اور وقفے سے اپنی لوٹتے ہیں تو پھر گفتگو وہ آیت میں مبارکہ اور اس کا ترجمہ بھی شامل کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فلسفہ عروج و زوال پر بات ہو رہی ہے۔ علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے، علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ آخری آپ کے جواب کا آخری حصہ جس میں آیہ مبارکہ اور اس کا ترجمہ پیش فرما رہے تھے مفتی صاحب جی۔ جی، میں اس ضمن میں سورہ الروم کی آیت نمبر 32 کوٹ کرنا چاہتا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس فرمایا اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان سے گویا کہ ایک پیغام دیا، ایک سبق دیا کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ اور پھر اس سے اگلی بات جو قرآن نے کی کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر گروہ کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اسی پہ ہی خوش تھے، یعنی دین کے ایک جز کو انہوں نے اڈاپٹ کر رکھا تھا اور اسی جز کو ہی کل سمجھ کر اسی میں ہی گم ہو گئے اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھتے رہ گئے اور دوسری چیزوں کو نظر انداز کر بیٹھے۔ تو یہ وہ روش ہے جس سے انتشار اور فرقہ واریت ہوتی ہے۔ اس سے قرآن نے مثال تو یہود و نصارہ کی دی، لیکن ہمیں سبق سکھایا ہے کہ تم اس طرح نہ ہو جانا۔ اس پر ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ کسی ایک چیز کو فوکس کر لیا جاتا ہے، دین کی باقی تعلیمات کو دیکھیں نا، اگر ہم اس وقت دیکھیں ایک طبقہ ہے وہ عمل کی بات کرتا ہے، لیکن دوسری طرف محبت، عشق، معرفت اس کو تھوڑا سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھ لیتا ہے۔ ایک طبقہ اگر نسبت، ادب، محبت، تعظیم کی بات کرتا ہے، اس نے عمل اور تقوی کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھ لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی انکار کرنے والا ہے، لیکن جب ترجیحات بدل جاتی ہیں، فوکس اور ڈی فوکس ہو جاتے ہیں، تو اس سے اگر منفی روش پیدا ہوگی تو انتشار ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، اچھا، اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جب یہ بات ہم پر آشکار ہو گئی کہ اتحاد جو ہے وہ بنیادی چیز ہے اور یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو اگر منکشف ہو جائے تو پھر یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ نقطہ اتحاد امت کا کیا ہونا چاہیے کہ یہ پوری امت جو ہے یہ ایک لڑی میں پروئی ہوئی ایک ایسی چیز نظر آئے کہ جس میں کہیں اختلاف اور انتشار کا شائبہ نہ ہو۔ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی عمدہ موضوع ہے اور بڑی بنیادی گفتگو اس حوالے سے علامہ صاحب نے کر دی، اور اس کی جو بنیاد اور ڈیٹیل ہے اس مرحلے تک آ گئی کہ جب اختلاف نفس پرستی بن گیا اور ذاتیات پہ چلا گیا تو پھر معاشرے میں جو اتحاد پارا پارا ہوا ہے اور اس کے نقصانات جو ہے وہ امت مسلمہ نے اٹھائے ہیں، اور ہم اتنے پھر تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں کہ پھر انتشار اور افتراق مسلکوں کا حصہ نہیں رہا صرف، بلکہ انتشار اور افتراق ہمارے مزاج کا حصہ بن گیا. میں ایک بات کروں گا، کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ دیکھیں مسلکوں کی تقسیم تو چلیں پھر کسی نہ کسی اس میں اتنی تباہی کا باعث نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج آپ دیکھیں اس قدر مفترق اور منتشر ہو گیا ہے کہ ایک مسلک میں بھی 10 فرقے آپ کو نظر آئیں. یعنی ایک مسلک والا بھی دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کر رہا ہے، اسی مسلک والے کو جائے کہ من حیث المجموع ہم امت کی بات کریں، کسی یہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی تقسیم در تقسیم در تقسیم، تو وہ ہمارا پورا مزاج ہی افتراق و انتشار والا بن گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو امت کا جو لفظ ہے نا یہ خود کئی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. امت دیکھیں، اما یا امت کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا. قرآن کریم میں ہے کہ آمین البیت الحرام، بیت الحرام کا قصد کرنے والے. امام کو بھی امام کہتے ہیں کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھیڑوں کا غلہ مراد نہیں ہے، بھیڑ نہیں ہے، کوئی بھیڑ مراد نہیں ہے. ایک منظم امت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم مقصد لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس نظریے پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو آج تو امت میں وہ جیسے بھیڑوں کا جو غلہ ہے اس سے بھی ابتر حالت ہے. وہ بھی ڈسپلن ہوتا ہے اس میں بھی. ہمیں شمال والے کا اپنا نظریہ ہے، مغرب والے مسلم کا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی مسجد ہے، ہر ایک کا اپنا گھر ہے، اپنی سوچ ہے. تو پہلے تو سوال یہ ہے کہ بھئی جمع کس پہ ہوں گے؟ اتحاد کس پہ؟ اتحاد ہے کیا بنیادی طور پر؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اپنے کلمے کو بلند کرنے کی ہر ایک بات کر رہا ہے، اور دین اور امت نام ہے خدا کے کلمے کو بلند کرنا، اعلاء کلمت الحق. یہ مقصد تو متعین ہو پہلے، اس مقصد سے ہی ہم بہت دور چلے گئے. چاہے جائے کہ پھر ہم یہ بات کریں کہ وہ کون سا نقطہ اتحاد ہو کہ جو اس مقصد پہ ہمیں جمع کر سکے. تو سب سے پہلے امت کے لفظ سے ہم یہ سمجھ لیں کہ بامقصد ایک مقصد طے کر کے ہم مسلمانوں کو اللہ کے لیے اٹھیں تو صحیح، ایک سوچ تو بنا. جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو نقطہ اتحاد ہے جو آپ نے کہا وہ قرآن کریم. اور میں کہتا ہوں ہمارے زمانے میں جو اتحاد امت کے سب سے بڑے دائی ہیں علامہ اقبال، وہ کہتے ہیں کہ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت از قرآن زندہ است. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ مسلمان جو زندہ ہے وہ اس کا ایک آئین ہے، ایک ہی آئین ہے، ایک ہی آئین ہے. اور کہتے ہیں یہ پوری ملت ایک جسم کی مانند ہے اور اس کی روح قرآن ہے. اس قرآن کو ہٹا دو گے تو پھر باقی کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا آج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن لوگوں تک پہنچایا جائے. میں کہتا ہوں جو پہنچانے والے ہیں نا ان کا، ہم لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ اگر ہم درس قرآن دیتے ہیں نا تو برکت کے لیے شروع میں ایک آیت پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پورے لیکچر میں قرآن نہیں ہوتا. یعنی قرآن سے ہمارا معاشرہ اس قدر اب دور ہو گیا ہے کہ عام آدمی کیا قرآن کی فہم اور اس کی بصیرت اور سمجھ کی بات کرے گا. جو اس کے پہنچانے والے ہیں وہ بھی اس کو صحیح طریقے سے خود پڑھنا، سمجھنا اور لوگوں تک پہنچانا. یہ امت مسلمہ کے جو دائی ہیں، اہل علم ہیں، اپنی فکر میں ان کو سب سے پہلے قرآن بسانا ہوگا، ان کو خود قرآن سمجھنا ہوگا، پھر لوگوں کو بتانا ہوگا. اور اگر اس قرآن تک رسائی ہو جائے تو یہ قرآن سارے باطل دروں سے ہٹا کے خدا کے در تک پہنچاتا ہے. کیا بات. قرآن کریم کہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم کچھ لوگوں کے پیچھے چلے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، ان کے لیے دگنا عذاب، دگنی لعنت.
آج آپ ایک عام بندے کو اٹھا لیں، وہ خود کہے گا میں جس جماعت سے ہوں، جس کے پیچھے چل رہا ہوں، اس کا سربراہ ہو سکتا ہے زانی بھی ہو، شرابی بھی ہو، کرپٹ بھی ہو، مگر وہ کہتا ہے بس چلنا اس کے پیچھے ہے۔ تو قرآن کریم جب ہمارے مزاجوں میں آئے گا، ہمارے معاشرے میں آئے گا، اس کی روشنی لوگوں تک پہنچے گی۔ یہ واحد نقطہ اتحاد ہے جس پر ہم پوری بصیرت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس قرآن کو مرکز بنا کے، اس کے ذریعے ہم مقصد طے کر کے پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک لڑی میں آ سکتی ہے، متحد ہو سکتی ہے، اور اس قرآن کو اپنی نفس پرستی کے ساتھ نہیں بلکہ جو خدا تمہیں دینا چاہتا ہے اس کو قبول کرنے کے ساتھ یہ مزاج بنانا کہ خدا نے ہمیں کیا کہا ہے اور ہم نے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن جو شکوہ نبی اپنی امت کے لیے کریں گے وہ یہی کریں گے کہ اتخذوا القرآن مہجورا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کس نے کس سطح پہ چھوڑا ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن مطلق جملہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا تھا، قرآن سے تعلق توڑا تھا۔ کافروں کا ایک الگ لیول ہے، مسلم ہو کے جس نے چھوڑا ہے اس کا ایک الگ لیول ہے، لیکن بہرحال یہ شکوہ نبی کا اپنی امت کے لیے موجود ہے۔ تو اس قرآن کو تھامنا ہی اس امت کا اتحاد ہے، اس امت کی بقا ہے، اور جو ہمارا موضوع ہے عروج و زوال، وہی اس امت کا سبحان اللہ۔ نقطہ اتحاد پر بہت عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ قرآن نے خود ارشاد فرما دیا۔ تو اس اعتبار سے جو یعنی کہ کہا گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، علامہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ تو یہ تو قرآن ہمیں فلسفہ خود دے رہا ہے کہ آیا وہ نقطہ اتحاد ہے کیا امت کا کہ جو ہونا چاہیے اور جسے ہمیں جو ہے عملاً کرنا چاہیے۔ پوری امت اگر قرآن پہ یکجا ہو جائے تو اتحاد کی ایک ایسی مثال قائم ہوگی کہ جو ماضی میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور عہد خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں نظر آتی ہے۔ اچھا حضرت، اب تو بات ہو گئی یہ جو ہے اتحاد امت کے حوالے سے، اس کے اہم عناصر کے حوالے سے، پھر نقطہ اتحاد کے حوالے سے۔ صوفیہ امت نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ جب بھی امت میں یہ عروج و زوال نظر آیا اور یہ فلکچویشن نظر آئی امت کی، تو اس میں صوفیہ نے اپنی روحانی قوت سے ایک ایسی اسپرٹ پیدا کی، پوری امت جو ہے یکجا نظر آئی۔ اس کی بہت سی مثالیں، خواہ ہم حضرت مجدد الفسانی کی مثال دیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کی ہم مثال لیں، تو یہ چیزیں کیا فرمائیے گا اس حوالے سے صوفیہ کا جو کردار ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، صوفیہ کرام وہ ہوتے ہیں صاحب حال، اور یہ جو اختلاف اور انتشار اور عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، یہ وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں اپنے باطن کو بالکل دین کی برکات سے کوئی بے بہرا کر لے اور وہ صرف صاحب کال ہو جائے، مجرد صاحب کال ہو جائے اور حال سے اس کا کوئی واسطہ نہ رہے، تو وہاں تو نفس طاقتور ہو جاتا ہے۔ جب نفس طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر تکبر بھی آئے گا، پھر عداوت بھی آئے گی، پھر پسند ناپسند بھی آئے گی، اور وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دے گی۔ لہٰذا صوفیاء کرام نے اس جڑ کو پکڑا کہ انہوں نے ایک تو تعلق باللہ کو مضبوط کیا۔ اگر صوفیاء کرام کا ہم فوکس پوائنٹ دیکھیں تو وہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر خود بھی محنت کرتے ہیں اور محنت کرواتے ہیں۔ اس کے لیے اپنا اپنا انداز ان کا جدا ہو سکتا ہے، طریقہ کار جدا ہو سکتا ہے، مگر وہ تعلق باللہ کو فوکس کرواتے ہیں۔ اور جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے تو اس کے دل میں خوف بھی رہتا ہے، پھر وہ ایسی بہت ساری چیزوں کو سیکریفائی کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جنہیں اگر یہ فوکس نہ ہو تو وہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر میں اس کو یوں کہوں کہ دیکھیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھنا کسی بھی مسلک کا، فرقے کا، گروہ کا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہر ایک کو رائٹ ہے کہ دلیل کی بنیاد پر اپنے آپ کو حق سمجھے، چونکہ جہاں کھڑا ہے اپنے آپ کو حق سمجھے گا تو وہاں کھڑا رہنے کا جواز ہوگا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنڈیشنل کر لیتے ہیں کہ میرا حق پر ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ دوسرا باطل ہے۔ یہ غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن دوسرے کو باطل سمجھیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تو اہل سنت کے 4 فقہی مذاہب ہوئے اور چاروں حق پر ہوئے۔
سلاسل تصوف ہوئے وہ سبھی کے سبھی حق پر سب ہوئے. حق پر، بے شک. اور اس میں یہ ہے کہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں امت مسلمہ کو تو مسلمانوں کے نزدیک ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں رہا، صرف کافروں کے نزدیک ہم مسلمان ہم رہ گئے. مسلمان ہیں. کیا اچھی بات. جب وہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہم ہیں، مسلمان ہیں. لیکن ہم اپنے ہم آپ کو کاؤنٹ دیکھیں کرتے ہیں تو ہمارے علاوہ ایک کے نزدیک دوسرا کافر ہے، دوسرے کے نزدیک تیسرا، تیسرے کے نزدیک چوتھا. ایسا ہی ہے بالکل. لہٰذا یہ جو انتہا پسندی ہے یہ پیدا ہوتی ہے جہالت سے. جہالت. اور جہالت میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں بے شک علم موجود ہو کیلو کال کی حد تک، مگر وہ علم نافع نہ ہو. ہاں، تو جب علم نافع نہیں ہوگا تو اس کو بھی علم نہیں کہیں گے، اس کو بھی جہالت ہی کہیں گے. وہ تو پھر فساد ہے، وہ تو تعقل پسندی ہے، وہ تو عقل تو لڑا دے گی. لہٰذا صوفیاء کرام کا نقطہ کمال یہ ہے کہ وہ عقل کو تابع رکھتے ہیں اپنے باطن کے، اور پھر اس سے عقل کی تنزیہ ہوتی ہے، عقل سلیم بنتی ہے، عقل کو وہ درست راستے پر گامزن رکھتے ہیں، اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، اصلاح احوال کرتے ہیں، تعلق باللہ کو فوکس کرتے ہیں. اس لیے انہوں نے کبھی کسی کو کافر نہیں بنایا، انہوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، اس لیے کہ وہ تعلق باللہ میں اتنے مستغرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پھر نفرتیں نہیں کرتے، وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر دوسروں کو کافر نہیں بنا رہے ہوتے. اس لیے ہمیں صوفیاء کرام کی زندگی کے اندر اتحاد اور اتفاق کا ایک ایسا کامل نمونہ نظر آتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر سبھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی مساجد میں سبھی نظر آتے ہیں. لہٰذا اسی سے ہی جب انہوں نے دیکھا ہمارے صوفیاء کرام نے کہ سیاسی اعتبار سے انتشار آ گیا، علمی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے جب علم نافع نہ رہا اور مجرد صاحب کار لوگوں نے اسے فتنہ و فساد بنا دیا، تو صوفیاء اپنے اپنے دور کے اندر اس کے علاج کے اندر مشغول ہو گئے. بالکل. جب انہوں نے دیکھا کہ عقل کا غلبہ ہو گیا ہے تو وہ اس کے علاج کے لیے دل اور حال کی طرف متوجہ ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ جاہ و منصب نے امت کو منتشر کر دیا ہے تو وہ انہوں نے جاہ و منصب کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر انہوں نے پھر للہیت اختیار کر لی. گویا وہ جس دور کے اندر جو مرض بڑھا، جس مرض کے باعث امت منتشر ہوتی چلی جا رہی تھی، صوفیاء نے اس دور کے اندر اس مرض کو چھوڑ کر وہ دوسرے محاذ پر کھڑے ہوئے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ صوفیاء غیر متنازع رہے جبکہ دوسری طرف تنازع رہا. تو انہوں نے امت کی وحدت کو قائم رکھنے میں صوفیاء نے بہت بڑا کردار ادا کیا. بہت اچھی بات. اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. میں حاضر ہوتا ہوں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا خیر مقدم ہے. فلسفہ عروج و زوال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا صوفیہ کی جو خدمات ہیں اتحاد امت کے لیے، ان کے جو امور ہیں، جو کوششیں ہیں، اور ہر دور میں اللہ والوں نے امت کو متحد کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے کہ جن کے تحت امت متحد نظر آئی ہے. اور آج بھی اسی لیے سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی ان اولیاء امت کا، صوفیاء کرام کا انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ نہ صرف نام لیا جاتا ہے بلکہ ان کے ملفوظات کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ کیا کیا ان کے فرامین ہیں اور امت کے اصلاح کے لیے اور اس کے اطاعت کے لیے ان کی کیا کیا کوششیں رہی ہیں. اس حوالے سے آج چونکہ اب کنکلوژن کی طرف ہم آ رہے ہیں تو یہ جاننا چاہیں گے کہ عصر حاضر میں اگر ہم امت کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، بلندی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، کامیابی کی طرف لینا چاہتے ہیں، تو کن خطوط پر امت کی تربیت ہو کہ وہ عروج، جو کھویا ہوا عروج ہے امت کا، وہ دوبارہ حاصل ہو سکے؟ کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت اچھا سوال ہے. یہ تربیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور جیسا کہ پچھلی گفتگو میں نے تقسیم در تقسیم کی طرف اشارہ بھی کیا، تو پہلے تو ہم سب لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم تقسیم ہیں، اور اس تقسیم کو ہمیں اتحاد میں بدلنا چاہیے، اس تقسیم کو ختم کرنا چاہیے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے واضح الفاظ میں جہاں جہاں ہم بٹ سکتے تھے، لن تفترقوا، اس طرح کے الفاظ احادیث میں آپ کو ملیں گے کہ میرے بعد فرقہ واریت مت کرنا، میرے بعد تقسیم مت ہونا، میرے بعد جدا مت ہونا، الگ الگ مت ہونا. جس طرح ایک بھیڑ الگ ہو تو اسے بھیڑیا لے جاتا ہے. کتنے احادیث موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں مثال کے طور پہ عصبیت ایک چیز ہے کہ قوم کے نام پہ لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. اس پر جتنا زور حضور علیہ السلام نے دیا ہے اتنا اس پر ہم مسلمانوں کا عمل بھی ہے، عمل بھی نظر آیا. آپ دیکھ لیں کہ قومیت، عصبیت کی بنیاد پر کتنی زیادہ تفاخر نسبی نظر آتی ہے، تفاخر نسبی ہے، خاندان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر
جس چیز کو حضور نے اپنے پاؤں تلے روندا تھا وہ فخر بنا ہوا ہے ہمارے معاشرے کا. افسوس کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو عصبیت کی موت مرا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا. جو عصبیت پہ مرا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنے واضح الفاظ میں حجۃ الوداع میں واضح الفاظ میں آپ نے فرما دیا سوال. تو یہ اسی شان و شوکت ہم نے بنا لی ہے, اس کو معاشرے کا حصہ بنا لیا ہے. اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی دائرے میں دوسرے مسلمان کے احترام سے خالی ہو گیا. اختلاف کی بات آئی, دیکھیں اختلاف ایک حد میں امت مسلمہ کا حسن بن جاتا ہے. اور جب اختلاف رائے کے آداب نہ ہوں ہمارے پاس, تربیت جو ہے وہ اختلاف رائے کے آداب ہمیں پتہ ہوں کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں اور ہم کسی سے اختلاف کس طرح کرتے ہیں. آپ دوسرے کو کافر کہہ کے, واجب القتل کہہ کے, آپ دوسرے کو ذلیل کمینہ کہہ کے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور آپ رواداری کے ساتھ, وسعت قلبی کے ساتھ, ایتھیکل ویلیوز کو سامنے رکھے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں میں ریاض الصالحین میں احادیث ایک جگہ بیان کر رہا تھا, ایک حدیث میری نظر سے گزری رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کو کسی نے غسل دیا, آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا کوئی عیب دیکھا اور غسل دینے والے نے اس کا عیب چھپا دیا, تو یہ الفاظ اتنے زبردست ہیں حضور علیہ السلام کے, فرمایا اللہ اس کی 40 مرتبہ مغفرت فرمائے. یہ میت کے لیے, ہم تو زندوں کو نہیں چھوڑتے. زندوں کو آپ دیکھیں, یعنی ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی, ایک دوسرے کی عزت نفس, ایک دوسرے پر پردہ ڈالنا, ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کرنا, یہ تربیت کا آج لازمی حصہ ہے کہ معاشرے میں جو جس اہمیت کا حامل ہے نا, آپ اس کو وہ اہمیت دیں اور آپ پاؤں نہ کھینچیں لوگوں کے. یہ تقسیم کی وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنے معاشرے میں جس صحابی میں جو شان دیکھی اس کو اتنا بڑھایا. ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ہم الگ ہونے کے لیے, تقسیم ہونے کے لیے کسی دوسرے کی کوئی خوبی تسلیم نہیں کریں گے, اور دوسرے کے عیب کو ہم اتنا پھیلائیں گے کہ اگلا پریشان ہو جائے گا کہ شاید مجھ میں اتنی غلطی نہیں تھی جتنا اس نے بنا دی ہے. کن خطوط پر تربیت ہو امت کی, میں چاہتا ہوں اس پر بیان. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے درمیان آپس میں محبت ہے, آپس میں اتفاق ہے, اس کی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں, ایک دوسرے سے محبت کریں, چیزوں میں ہم کتنا مل کے چل سکتے ہیں یہ ہمیں طے کرنا ہوگا. کہ ہم, ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ کہے کہ دیکھو میں یہاں الگ نظر آ رہا ہوں. یہ ہمارے ہاں فیشن بن گیا کہ بھئی الگ لے کر آؤ کچھ. ہر بندہ الگ نظر آنا چاہتا ہے, اپنی رائے دینا چاہتا ہے. جو بالکل ہٹ کے رائے لے کر آئے گا نا, کہیں گے بھئی چینل پہ بھی وہی آئے گا, بڑا زیرو میٹر آپ کئی چینلز پہ دیکھیں گے بھئی یہ رائے ذرا سی ایسی لے کے آتا ہے جس میں مرچ مسالہ. یعنی ہمارا ذہن ہی تفریق کا ہے, انتشار کا ہے. تو ہمیں ان ویلیوز پہ چلنا ہوگا جس میں ہم اس پہ فخر کر سکیں, جہاں میرا بھائی کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم دیکھیں ایک نظر آ رہے ہیں, ہم متحد نظر آ رہے ہیں, متفق نظر آ رہے ہیں. یہ اخلاقی اقدار بھی ہیں اور یہ ہمارے مذہب کی تربیت بھی ہے. اس کے بغیر نہ مذہبی سطح پہ نہ سیاسی سطح پہ, ہم مذہب کو ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. آپ سیاست کو لے لیں, ٹاک شوز کے اندر کیا ہوتا ہے, اٹھ کے تھپڑ بھی مار دیں گے, گالی گلوچ بھی کر دیں گے, بدنام مذہب کو کریں گے. ہر سطح پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اخلاقیات میں آج ضرورت ہے. کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ فرد پر ہوتی ہے, معاشرے پر ہوتی ہے, اساتذہ پر ہوتی ہے, علماء پر ہوتی ہے, مشائخ. وہ کون سا طبقہ ہے کہ جو یہ جو کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس سے ماورا ہو. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے علماء کو ہی فوکس کیا تھا. میں نے علماء پہ ہی بات کی تھی کہ عوام تک جو پہنچانے والے ہیں ان کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں. وہی تو اختلاف کرتے ہیں, تو اختلاف رائے میں آداب کو بھول جاتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ جو جرنل تعلیمات ہیں دین اسلام کی, محبت کی, پیار کی, برداشت کی, رواداری کی, اختلاف رائے کے آداب کی, صحابہ کرام کے درمیان کتنے اختلاف رائے موجود ہیں. فقہی حوالے سے آپ دیکھیں ام المومنین, ائمہ کے مابین رائے مختلف نظر آتی ہے, لیکن اس کے اندر ویلیوز نظر آتی ہیں, معیارات نظر آتے ہیں.
وہ سر ایک کے صحیح اندر فرمایا نظر آپ نے، آئے گا. بالکل. تو یہ بنیادی چیز ہے. بہت اچھی بات ہے حضرت. صحیح سوال میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا اوپینین اس پہ شامل کر دیں کہ اس وقت اگر ہم ترقی کے لیے، امت کے عروج کے لیے تربیت کرنا چاہیں تو کن خطوط پر ہونی چاہیے؟ وہ کون کون سی چیزیں آپ کی نظر میں چاہتا ہوں بیان فرما دیے، اور سامنے ساتھ پیغام بھی. جی بہت شکریہ. آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، وہ بہت بھاری ہیں. ایک قرآن مجید ہے اور ایک میری اطرت اور اہل بیت ہے. اور فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کے ساتھ اپنا تمسک قائم رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. لہٰذا آج ہم اپنی اور اپنی قوم کی کس نہج پہ تربیت کریں، کن خطوط پہ تربیت کریں کہ ہم اس انتشار سے نکل کر اتحاد کی طرف آ سکیں، اس میں پہلا یہی نقطہ ہے، قرآن کی طرف آنا ہوگا. اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، طبقات ہیں، جنہوں نے اپنے اکابرین کی کتابوں کو یا تو قرآن اور حدیث کے برابر کر لیا ہوا ہے یا اس سے اوپر رکھ لیا ہوا ہے معاذ اللہ. جبکہ قرآن اور حدیث کی جو شان اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے رکھی ہے، وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ایور گرین ہے. لہٰذا باقی ہمارے اکابرین نے جتنا کام کیا وہ قابل قدر ہے، مگر وہ ان کی صرف انہوں نے اخذ علم کیا، استنباط کیا اپنے دور کے حالات پر، یا یوں کہیں کہ قرآن اور حدیث کی نصوص کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپنے دور کے اوپر. لہٰذا وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں فار ایور ہوں مگر ساری فار ایور نہیں ہو سکتی. لہٰذا قرآن کی طرف آنا ہوگا، ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا. اور اس میں ایک تو وہ طبقہ ہے جو عام طبقہ ہے، مذہبی طبقے کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. مذہبی طبقے کو قرآن کی طرف علامہ صاحب نے بھی جی بالکل علامہ صاحب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. مذہبی طبقے کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور انہیں قرآن کو سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا ہوگا، پھر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ترتیب ہمارے اکابرین کی رہی ہے. دوسری بات، اہل بیت اطہار کی محبت. یہ بھی امت کے درمیان اتحاد اور وحدت کا ایک بنیادی نقطہ ہے. اور جہاں امت میں تاریخ کے اندر انتشار پیدا ہوا، اور آج اگر ہم اپنے معروضی حالات کو دیکھیں، جہاں سے اہل بیت اطہار کی محبت، ادب، تعظیم رخصت ہو جاتا ہے، وہاں انتشار آ جاتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی ساتھ شامل فرمایا. اور تیسری چیز اس میں کہ کن خطوط پہ ہم اپنے آپ کو استوار کریں، ہمیں اپنے کمرشلزم کو نکالنا ہوگا. کیونکہ جہاں دنیا اور مال کی محبت داخل ہو جاتی ہے وہ دلوں کو متفرق کر دیتی ہے، اور جہاں مال کی محبت نکل جائے اور اخلاص آ جائے تو وہاں اتحاد، وحدت اور یگانگت پیدا ہو جاتی ہے. اور چوتھی اور آخری بات اس کے ساتھ میں یہ کروں گا کہ ہمیں اپنے طلباء کی، شاگردوں کی، مدارس میں، جامعات میں، معاشرے میں، کامن پبلک میں ہمیں یہ بات لے کے آنی ہوگی کہ خدارا دوسروں کو کافر کہنا چھوڑ دیں، اپنی دلیل کو مضبوط کریں، دلیل کو مضبوط کریں، زبان کو سخت نہ کریں، دلیل کو سخت کریں، زبانوں کو سخت نہ کریں. دلیل کو آپ لے کے آئیں، دلیل مانی جائے گی. لیکن اگر آپ دلیل کو منوانے کے لیے لب و لہجہ کو اونچا کریں گے، زبان کو سخت کریں گے، تو وہ دلیل کا متبادل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان خطوط پہ ہم چلیں تو یقیناً اتحاد کی راہیں ہو سکتی. کیا فرمائیے علامہ صاحب، پیغام کی صورت میں چاہتا ہوں. یہ فلسفہ عروج و زوال انتہائی اہم موضوع ہر دور کا، لیکن عصر حاضر میں تو اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. بس ایک آیت کریمہ پہ بات ختم کروں گا کہ پہلے عہد میں جو صحابہ کرام کا عہد تھا، اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا، آیت استخلاف جسے کہتے ہیں، کہ اللہ کا ایمان و تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سبحان اللہ. اس طور کے لیے بھی تھا، اور تا قیام قیامت یہ اللہ کا وعدہ باقی سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. یہ دو کام پکے کر لو، ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہوں، تو اللہ تمہیں رسول کا خلیفہ بھی بنائے گا، تم زمین میں خلیفہ بھی بنو گے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، تمہیں دین میں، دنیا میں مضبوط بھی کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف امن سے بدل جائیں گے. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، پھر جب یہ سب ہو جائے گا تو نظام میرا ہوگا، عبادت میری ہوگی. یہ نہیں کہ مسجد میں آپ نے نماز میری پڑھی، بازار میں نظام شیطان کا اور سود کا ہے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے، یہ ہم سے وعدہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور نیک اعمال میں سب مضبوط ہو جائیں. بالکل بالکل. تو آج بھی خوف
امن سے بدل جائیں گے، بالکل، کمزوریاں مضبوطی سے بہت بدل عمدہ، جائیں گی، بہت عمدہ۔ اور خدا کے ایک نظام پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا بالکل، کہ اقتدار اعلیٰ اسی کا ہے، بے شک ہے، نظام اسی کا ہے، قانون اسی کا ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، اسی آیہ مبارکہ پر ہم اختتام کریں گے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مومن ہو۔ تو قرآن کریم نے جب یہ واضح بات ارشاد فرما دی تو مومن ہونے کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہم نے شامل کی باتیں کہ استقامت کتنی ضروری ہے، عملاً اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، جان و مال کی قربانی کتنی ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ تمام تینوں پروگرامز جو پیش کیے گئے ہیں اس میں ایک ہی چیز جو سامنے نظر آئی ہے وہ ایمان ضروری ہے، امت کا اتحاد ضروری ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ علامہ اقبال نے بھی یہی پیغام دیا، اور امت کو چاہیے کہ اس وقت اگر ایک بار پھر وہ عروج اور وہ ترقی اور وہ کامیابی اور وہ فوز و فلاح پانا چاہتی ہے تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے، حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، حضور کے اہل بیت و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت اور عقیدت کا اپنا وہی معاملہ رکھے تو انشاءاللہ یہ امت دوبارہ اپنے بام عروج پر نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔